اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم جس خطہ زمین پہ رہتے ہیں اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس اسٹیٹ کو، اس ریاست کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اصول پہ قائم کیا گیا۔ ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ، کہ ہم ہندو نہیں ہیں، نہ ہم ہندوؤں کی طرح ہیں اور نہ ہی ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہائیبرڈ ماڈل ہو جیسا کہ لبنان میں ہے کہ عیسائی اور مسلمان مل کے رہتے ہیں اور آبادی بھی ڈیوائیڈڈ ہے آلموسٹ ایکولی، تو پریزیڈنٹ ان کا عیسائی ہو تو پرائم منسٹر مسلمان ہوتا ہے، پرائم منسٹر عیسائی ہو تو پریزیڈنٹ مسلمان ہوتا ہے، کچھ اس طرح کا ماڈل ان کا ہائیبرڈ ٹائپ کا ماڈل ہے۔ تو ایسا کوئی ماڈل بھی ہمارا ہندوؤں کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہ دو قومی نظریہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مکہ سے ہجرت کی تھی، ہندوؤں کے ساتھ، بتوں کے پوجا کرنے والوں کے ساتھ نہ رہے تھے، نہ رہنا برداشت کیا تھا، چاہے وہ ان کے گھر والے ہی ہوں، اسی طرح ہم بھی نہ ہندوؤں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، نہ رہنا برداشت کر سکتے ہیں، نہ ان کے شرک اور کفر کو ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو اسٹیٹ ہے نا، ویسے تو اقبال نے کہا ہے نا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اس کا جو پیرہن ہے مذہب کا کفن ہے، کہ یہ جو وطن پرستی ہے یہ شرک ہے، کہ کوئی یہ کہے کہ میں پشتون ہوں، میں افغانی ہوں، میں ہندوستانی ہوں، میں نیپالی ہوں، میں بنگلہ دیشی ہوں، میں سعودی ہوں، میں شامی ہوں، میں مصری ہوں، میں فلسطینی ہوں، یہ سب جو ہے نا یہ فرقہ پرستی ہے۔ ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے، اور یہ سب سے بڑا فرقہ تو یہ ملک ہوتا ہے کہ میری ادھر سے ادھر میں ہوں، تم ادھر نہیں آ سکتے، اور ادھر سے ادھر تمہارا ہے، میں ادھر نہیں آؤں گا تمہاری اجازت کے بغیر۔ سب سے بڑی فرقہ پرستی تو یہ ہے۔ اس کے بعد یہ فرقے آتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، یہ وہ فلانا۔ اصل فرقہ پرستی تو یہ ہے کہ جس کے اندر زمین کے اوپر بھی بالکل آپ اپنے فوج کھڑی کر دیتے ہیں، اگر کوئی اس کو ٹریس پاس کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو گولی مار دی جائے گی۔ تو لیکن جو اسٹیٹ اللہ کے نام پہ بنے، باقی فرقے ہوں گے، وہ فرقہ نہیں ہوگی۔ سمجھ آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ بنے، اللہ کے حکم پہ بنے، رسول اللہ کی جانشینی میں بنے، تو وہ اللہ کی رسی تو ہو سکتی ہے، وہ فرقہ نہیں ہوگی، وہ الجماع ہے، باقی فرقے ہیں۔ باقیوں کا کام بنتا ہے اس میں آ کر ضم ہو جائیں، نہ کہ اپنی اپنی جگہیں الگ کر لیں۔ تو پاکستان دنیا میں وہ واحد سرزمین ہے جس کے لیے جان دینا شہادت، جس کی حفاظت کرنا ثواب، جس کے لیے رستے میں چلنا پاؤں پر مٹی پڑے تو جہنم کی آگ حرام، اس کے لیے رات کو پہرا دینا، جاگتی آنکھیں جاگیں تو جہنم کی آگ حرام۔ یہ ساری جو فضیلتیں ہیں نا، یہ ساری کی ساری جتنی یہ ساری اس سرزمین کے لیے ہیں،
پہلے یہ مدینہ کے لیے تھیں اور پھر خلافت عثمانیہ تک اس کے لیے چلتی رہیں، اور اب آ کر یہ پاکستان میں شفٹ ہو چکی ہیں. اور یہ میں کوئی زمینی حقائق تو بعد میں ہے، ایسے ہی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو اللہ کی طرف سے ایک اسٹیبلشڈ ہے، یہ کوئی میری اوپینین نہیں ہے. تو ہاں یہ ہے کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے. حکمران اس کے جابر آتے رہتے ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں، ظالم بھی آتے ہیں. اگر ہم اس کے سامنے کوئی کلمہ حق کہہ رہے ہیں تو ساتھ میں یہ بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ عوام الناس ایک پتا بھی نہیں توڑ سکتے، یہ بغاوت ہے. اور جو بغاوت کرے یا بغاوت پر اکسائے اس کی سزا سر تن سے جدا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو اسٹیٹ آف پاکستان اور پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بارے میں، اس کے خلاف بھی ہم کافی سخت موقف بھی لیتے رہتے ہیں. وہ ایک کلمہ حق کہنا ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ عوام الناس میں سے کوئی بھی قانون بھی توڑے، سرخ اشارہ بھی توڑے، وہ جرم ہوگا. ہاں ہم کہتے رہیں گے آپ ایسے اصلاح کر لیں، یہ چیز غلط ہے، یہ فلاں ہے. ایون یہاں تک ہم کہتے ہیں کہ سود کا جو نظام جاری رکھا ہوا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. تو حتیٰ کہ یہ یزید بھی بن جائے نا، نعوذ باللہ، پھر بھی ان کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں ہے. اور پھر یزید کا ذکر آ گیا تو لوگ پھر سوال کرنے لگ جاتے ہیں. حضرت امام حسین کے پرسپیکٹو سے یزید باغی تھا، اس نے قبضہ کیا تھا، لیکن عوام کے پرسپیکٹو سے جب وہ حکمران اسٹیبلش ہو گیا اس کے بعد بغاوت نہیں ہے. امام حسین کے پرسپیکٹو سے یزید باغی ہے. تو اب یہ جو سچویشن ہے اس میں یہ بہت ضروری ہے، خاص کر ہمارے جب کوئی فرسٹریشن بلڈ ہو جاتی ہے نا تو پھر سب اس کا شکار ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ساتھ بھی بہت سارے لوگ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، ادھر آتے بھی رہتے ہیں، فورسز کے لوگ بھی ہوتے ہیں. ایک کیپٹن تھا یا میجر تھا، وہ مجھ سے بڑا رابطے میں رہتا تھا، تو وہ مجھے کہتا تھا جی عادل راجہ جو ہے نا، آپ نے اس کو سنا ہے، یہ فلاں فلاں کہہ رہا تھا. تو میں نے عادل راجہ کو نہیں کبھی سنا. کوئی گزرتی پڑتی اس کی کوئی کلپ چھوٹا موٹا کو شروع میں جب یہ آیا تھا تو میں نے سنا تھا، گزرا تھا، بس سنا بھی نہیں تھا. تو وہ کوئی دوسری اوپینین ہی نہیں تھی اس میں کہ یہ ایک باغی ذہن کا بندہ ہے، فتنہ پرست بندہ ہے، اور میں بھی فورن فنڈڈ ہو. کوئی دوسری تھاٹ ہی نہیں میرے ذہن میں آئی، تو میں نے اس کو کبھی بھی نہیں سنا اس وجہ سے. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ نہیں، وہ جو ایسے کہہ رہا ہے فوج کے اندر ایسے ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. بڑا میں سمجھاتا تھا کہ یار ہوتا ہوگا، لیکن آپ سرونگ ہے، آپ انڈر اوتھ، آپ نے سرو کرنا ہے، کچھ بھی ہوتا رہے، آپ اس ڈسکشن میں بھی نہ پڑیں. جب آپ کو حکم دے دیا جائے کہ آپ نے فلاں کام کرنا ہے، اگر وہ بالکل صریحاً شریعت کے خلاف ہو تو اتنا آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس حکم کو نہ مانیں. بغاوت پھر بھی نہیں کر سکتے، اس میں کوئی سستی برت رہے ہیں، نہ بڑھیں، ادھر ادھر کنی کترا جائیں، چھٹی کر لیں، لیکن وہ بھی تب صریحاً شریعت کے خلاف ہو. تو تب عموماً اس لیول پہ اتنی سمجھ بھی نہیں ہوتی کون سا شریعت کے خلاف ہے کون سا نہیں ہے، لیکن بالکل واضح ہو، کوئی بالکل ہی واضح ہو، کوئی نعوذ باللہ شرک کا آپ کو کہا جا رہا ہے، کوئی بت کے آگے سجدہ کرنے کا کہا جا رہا ہے، کوئی زبردستی کوئی آپ کو سود کھانے کا کہا جا رہا ہے، کوئی اس طرح کا. تو اول تو اتنا کلیئر ہماری آرم فورسز میں ہوتا بھی نہیں ہے. ہاں آپ کا اوپینین ہو سکتا ہے کہ جی فلاں جگہ پہ حملہ کرنا خلاف شرع ہے، تو وہ آپ کا اوپینین ہے، پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ اس کے لیے کوئی پوائنٹ آف ویو لیں. اگر آپ اوپینین ہر جگہ پہ جاڑنے لگ جائیں گے تو پھر تو آپ کو فورسز میں ہونا ہی نہیں چاہیے، کہیں اور جائیں. تو اس لیے یہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں، خصوصاً پاکستان کی سلامتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو یونیفارمڈ پرسنل ہیں وہ 100% اطاعت کریں. اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو ریزائن کر دیں، پھر فوج میں نہ رہیں، اندر خرابی پیدا نہ کریں. ہاں حکمرانوں کو، لیڈرشپ کو، جرنیلوں کو، فیلڈ مارشل صاحب کو ہم کہتے رہیں گے کہ آپ کی فلاں پالیسی بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے، فلاں جگہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر دی ہے، لیکن وہ ان کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی انریسٹ کی سچویشن پیدا کریں. اور جب یہ ہونے لگ جاتا ہے عوام الناس یا فورسز کے اندر کوئی انریسٹ ہو تو پھر
پھر وہ ملک نہیں رہتے. لیبیا میں آپ دیکھ لیں کیا ہوا, عراق میں دیکھ لیں آپ کیا ہوا, اور یمن میں کتنی ڈویژنز ہو گئی ہیں, سوڈان میں کتنی ڈویژنز ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس قسم کی کسی بھی غلطی سے محفوظ رکھے. اور بلکہ میں فورسز کو بھی کہوں گا کہ آپ لوگوں کو کوئی اصل دین اگر اپنے فوجیوں کو سکھائیں گے نا, اصل دین, پھر کبھی کوئی ڈسپلن جو ہے نا وہ اور پریسائز ہو جائے گا, کیونکہ اس دین کہتا ہی یہ ہے کہ اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم, کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد, یہ تو آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کس کا ذکر ہے, والدین کا کہتے ہیں نا. قرآن میں ہے بھی ایسے ہی, اللہ تعالیٰ نے جب اپنا احسان بتائے ہیں, اپنی اطاعت کا بتایا ہے, تو پھر رسول اللہ کا بھی بتایا اور پھر اس کے بعد والدین کا بتایا. لیکن کہیں پہ بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اطیعوا الوالدین وبالوالدین احسانا ملے گا, والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. اطاعت کس کی جائے گی, اولو الامر کی. اور جب بچہ بالغ نہیں ہوتا, بلوغت سے پہلے تو گھر میں اولو الامر والدین ہوتے ہیں. باپ گھر کا سب سے پہلے حکمران ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر سوسائٹی حکمران, وہ جو سارا کچھ ایک ہمارا ٹری ہے. تو لیکن بلوغت کے بعد آپ کہیں جاب کر رہے ہیں, جو آپ کی سوسائٹی ہے, جو آپ کے حکمران ہیں, وہ سب چیزیں آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہیں. اور خصوصاً جب آپ خود گھر کے سربراہ بن جائیں, بال بچے دار ہو جائیں, تو اکثر تو ایسے ہوتا ہے کہ بیٹا گھر کا سربراہ بن جاتا ہے نا, اکثر ایسے ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اب وہ والدین کو حکم چلانے لگ جائے, لیکن والد کی پوزیشن ایک پریزیڈنٹ کی ہو جاتی ہے, ڈیزگنیٹڈ, وہ سینئر ہوتے ہیں, لیکن پرائم منسٹر گھر کا جو ہوتا ہے نا, وہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ بڑا بیٹا بھی ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ, والدین اولو الامر ہوں یا کوئی اور اولو الامر ہو, تو اطاعت ان کی کرنی ہے. اسی طرح جو فوج میں چلا گیا, فورسز میں یونیفارم میں چلا گیا, تو اس کا اولو الامر اس کا سینئر ہے, اس کی جو امیجیٹ کمانڈ ہے وہ ہے, اس کی اطاعت کرنی ہے اس نے. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے. اب اگر والد کا حکم آ جائے اور دوسری طرف امیجیٹ کمانڈ کا حکم آ جائے, تو کس کی بات مانی جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے امیجیٹ کمانڈ کی مانی جائے گی. یہ تو نہیں ہوگا نا کہ وہ کہیں گے جی ابو کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں دفتر 7 بجے نہیں 9 بجے جایا کرو, ایسے تو نہیں ہوگا نا. تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, اور اس میں سے شرک اور ظلم اور کفر کا خاتمہ فرمائے, اور ہمارے حکمرانوں کو, اولو الامر کو, اسٹیبلشمنٹ کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کو سب سے زیادہ دین کی سمجھ عطا فرمائے, تاکہ ساری امت دین کے اوپر چل سکے. اور یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا ہے, اس میں پاکستان کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی, پاکستان کو فالو کرنے کی, بارڈر پاکستان کے ساتھ مرج کرنے کا حکم ہے. تو اللہ نے آپ کو لیڈرشپ دی ہے, آپ کبھی ایک کے ساتھ جا کے ترلے منتیں کر رہے ہوتے ہیں, کبھی دوسرے کی کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے تو اللہ کی اطاعت تو کریں, اللہ تعالیٰ خود سب کو سبڈیو کر دے گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.